الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکتیں نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات، دونوں اس مہینے میں ہوئی، ایسے تاریخی حقائق ہم کو ملتے ہیں. حالانکہ یہ بڑا اختلاف کا موضوع ہے کہ پوری امت آج تک کبھی بھی نبی کریم کی پیدائش کی تاریخ پر جمع نہیں ہوئی. مہینے پر اکثر جمع ہیں، لیکن اگر آپ تاریخی شواہد اور دلائل کو دیکھیں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی پیدائش کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. بعض محققین کے نزدیک نبی کریم کی پیدائش کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اکثر کا اتفاق ربیع الاول پر ہے. لیکن تاریخ متعین نہیں ہے. کوئی بھی 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے ایسا پوری امت کا اجماع نہیں ہے اب تک. ہاں، پیدائش کا یہ مہینہ ہے ایسا مان سکتے ہیں، ہاں وفات کا یہ مہینہ ہے. لیکن جیسے یہ مہینہ آتا تو دو طریقے کے رویے ہمارے سامنے آتے، دو رویے ہمارے سامنے آتے. ایک رویہ کہ نبی کریم سے محبت کا ثبوت دینے کا، ایک رویہ کہ ہم نبی کریم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک رویہ یہ آتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں،
اور دوسرا رویہ آتا ہے کہ لوگوں کو گستاخ رسول کے فتوے لگانا، محبت رسول سے ان کو خارج کر دینا، نبی کو نہیں مانتے کہ فتوے لگانا. یہ دو زاویے ہمارے سامنے آتے ہیں. سیرت کا جلسہ ہے، بیان سیرت ہونی چاہیے. نبی کی پیدائش، نبی کا بچپن، نبی کی جوانی، نبی کی نبوت ملنا 40 سال میں، مکی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت ہوئی، غزوات ہوئے، نبی کے اخلاق، نبی کی سنتیں، گفتگو یہ ہونی چاہیے نا. عنوان جلسے کا سیرت، لیکن باتیں کیا؟ اہل حدیث ایسے، دیوبندی ایسے، انو ایسے، انو ویسے. آؤ اہل حدیثوں کی مسجد میں تم آؤ. آج ہم نے عنوان رکھا ہے نبی کریم سے سچی محبت. کیا ہم تذکرہ کرتے ہیں؟ ذرا سنو. نہ ہم عالم ہیں، نہ ہم فقی ہیں، نہ ہم مفتی ہیں. میں چھوٹا طالب علم ہوں اہل حدیثوں کا، چھوٹا طالب علم. آؤ دیکھو یہ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جب نبی کا تذکرہ ہوتا ہے کیا لیول کی گفتگو کی جاتی ہے. جب نبی کی بات آتی ہے اہل حدیثوں کی زبانیں تم سنو کیسے ان کی سنتوں کے بارے میں یہاں بات ہوتی ہے. آؤ آج سچی محبت کی بات کریں گے. دعوے تو بہت ہے لوگوں کے، دعوے تو بہت ہے. ہر جماعت والا، ہر مسلک والا یہ مانتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سے زیادہ نبی کو کوئی نہیں مانتا، سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں. ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے. ذرا آؤ یہ بات سمجھو کہ محبت فطری بات ہے. انسان محبت کرتا ہے. انسان کو محبت کس سے؟ محبت بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے، عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے. یہ تو فطری محبت ہے نا. لیکن ایک محبت شرعی محبت ہے. فطری محبت کے ساتھ ایک محبت کیا ہے؟ شرعی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں سے، آپ کی ذات سے بھی محبت، آپ کی بات سے بھی محبت. یہ حقیقی محبت ہے اصل میں. بولو ذرا یہ جملہ یاد کر کے جاؤ. آج نوجوانوں یہ جملہ یاد کر کے جاؤ. دیکھو محبت کی بات چلی ہے، شرعی محبت. محبت فرض ہے نبی کریم کی. کیسی محبت؟ نبی کی ذات سے بھی محبت، نبی کی بات سے بھی محبت. کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کی ذات سے ایسی محبت کہ نبی کے نام پر کوئی آئے میں اپنے آپ کو کٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن نبی کی بات کے سامنے جھکنے تیار نہیں ہوں، یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی کی بات کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن نبی کی ذات سے مجھے محبت نہیں، پھر یہ بھی حقیقی محبت نہیں ہے. بولو نبی کی ذات سے بھی محبت، نبی کی بات سے بھی محبت. یہ جملے کو یاد رکھو، یہ جملے کو یاد رکھو. نبی کریم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کریم سے محبت نہ ہم کر لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کریم کی محبت اللہ کی محبت کے جو ہے نا اطاعت میں ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے سورہ نساء کے اندر والذین آمنوا اشد حبا للہ. نبی کریم سے محبت کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم ایمان والے اللہ کی محبت میں اتنے بڑے ہوئے ہیں، اتنی شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ جن جن سے محبت کرتا ہے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں ایسے ہیں کہ اللہ جن جن سے محبت کرتا ہے ہم. نبی کریم سے محبت اصل میں اللہ کی محبت کے تابع ہے. سب سے زیادہ محبت ایک ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. یہ فرض ہے ہم پر کہ ہم نبی کریم سے محبت کریں. کیسی محبت؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایک ایمان والے کو مکمل ایمان والا ہونے کے لیے، ایک مسلمان کو مکمل مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم رب تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں وہ ایمان والا نہیں جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کے بیٹوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، دنیا کے ہر شخص سے زیادہ نبی کریم کو عزیز سمجھو گے، یہ اصل مسلمان ہے۔ سچی محبت سب سے زیادہ عزیز ہمارے دلوں کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم کی محبت، یہ ایک اہل حدیث کا ایمان ہے۔ سنو، دعوے تو بہت ہے، الزامات تو بہت ہے، ہم یہ اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نبی کریم سے محبت، لیکن بات سمجھنے کی وہی ہے، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات سے محبت۔ اہل حدیث نبی کی ذات سے بھی محبت کرتا ہے، نبی کی بات سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیوں فرض ہے نبی کی محبت؟ ذرا سنو، کون ہے یہ؟ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے بارے میں کیا ہے معلوم آپ کو؟ صحابہ کے بارے میں یہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے نبیوں کو چنا ہے، اچھے دل والوں کو دیکھ کر نبی بنایا، ویسے ہی جو اس کے بعد اچھے دل والے تھے اللہ نے چن کر ان کو صحابی بنایا۔ نبی نے دعا کی، اللہ یہ دو میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے چن لے، ایک عمر ہے ایک عمر ہے، اللہ اسلام کو تقویت دے دونوں میں سے۔ ساتوں آسمانوں سے فیصلہ آیا، ہدایت اتری عمر بن خطاب کے دل میں، اللہ اکبر۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے کس کو چنا؟ عمر بن خطاب کو۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ، کتنی ضروری ہے نبی کی محبت۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے دی، یہ وہ ایمان والے ہیں، یہ وہ ایمان والے صحابہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے دی، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، عبداللہ ابن ہشام، صحیح بخاری کے اندر نبی کریم چل رہے ہیں، نبی کریم چل رہے ہیں ساتھ، عمر بن خطاب بھی ساتھ ہے۔ نبی کریم نے پوچھا، عمر کتنی محبت کرتے ہو ہم سے، کتنا چاہتے ہو ہمیں، کتنا پسند کرتے ہو ہمیں؟ کہا، یا رسول اللہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہے، میرے نفس کے بعد، اللہ اکبر، میرے نفس کے بعد ہر چیز سے زیادہ آپ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکلے وہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے اصل میں۔ کہا نبی کریم نے، پھر تو عمر تمہارا ایمان صحیح نہیں ہوا ابھی، اللہ اکبر، تمہارا ایمان درست نہیں ہوا۔ وہ عمر کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس عمر کے لیے نبی نے کہا اللہ دونوں میں سے ایک کو چن لے، اللہ نے جس عمر کو چنا، جس کو ایمان اللہ نے عطا کیا، وہ عمر کو اللہ کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں عمر تمہارا ایمان درست نہیں ہوا ابھی، تمہارا ایمان درست نہیں ہے۔ کہا، یا رسول اللہ، اصل میں اب یہ میں کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز ہے۔ کہا، عمر اب تمہارا ایمان برابر ہے، اللہ اکبر۔ یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جان سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، النبی اولا بالمؤمنین، یہ وہ نبی ہے جو مومنوں کی یہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اللہ اکبر۔ فرض ہے نبی کریم کی محبت، فرض ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھو تو معلوم ہو جائے گا نا کہ کس کس سے کتنی محبت ہونی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کون کون آ گئے؟ ماں باپ آ گئے، اولادیں آ گئی، بیٹا بیٹی آ گئے، شوہر بیوی آ گئے، رشتہ دار آ گئے، مال آ گیا، ہاں ہمارے گھر بار، ہمارا رزق، ہر چیز آ گئی آیت کے اندر. کہا اگر یہ چیزوں سے زیادہ، اگر تم نبی سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، جہاد سے زیادہ یہ چیزوں کو ترجیح دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، چاہتے ہو، من پسند ہے تمہاری یہ ساری چیزیں، فتربصوا. علماء کہتے ہیں قرآن کے اندر اس سے سخت آیت کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ سخت آیت، وارننگ ہے اللہ کی کہ نبی کی محبت ہم پر ایسے فرض ہے، ہر چیز سے زیادہ ہمارے نزدیک نبی کی محبت. کتنی محبت؟ حضرت انس روایت کرتے ہیں انسان چاہتا ہے ذرا ٹٹولو اپنے زندگیوں کے اندر، ذرا جانچو اپنے زندگیوں کے اندر کہ کیا ہماری زندگی کے اندر نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. کیا یقیناً ہم نبی کریم سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ کیا صرف ہماری زبانی دعوے ہیں؟ آؤ سچی محبت کیا؟ ایمان کی مٹھاس نبی کی محبت میں رکھی گئی. اللہ اکبر. ایمان کی مٹھاس کا مطلب کیا معلوم آپ کو؟ ایمان کا وہ مقام جو سب سے اعلیٰ ہو. اللہ اکبر. سب سے اعلیٰ مقام ایمان کی مٹھاس. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، 3 باتیں جس بندے کے اندر آ جائیں گی یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاس، اللہ اکبر، ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہو جائے گی، ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کی وہ لذت اس کو حاصل ہو جائے گی. 3 باتیں ہیں. نمبر 1، سب سے زیادہ، اللہ اکبر، سب سے زیادہ کائناتوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. پہلی صفت ایمان کی مٹھاس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے. نمبر 2، کہا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ نبی سے محبت، اللہ سے محبت، یہ پہلی صفت. دوسری صفت، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے. دنیا کی غرض و غایت کوئی معنی نہیں. پیسے والوں سے محبت، غریبوں سے نفرت. کام ہے تو محبت، کام نہیں ہے تو نفرت. غرض ہے تو محبت، غرض نہیں ہے تو نفرت. نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کے واسطے محبت کرنے والے ہوں گے. ایک شخص نکلا ہے اپنے گھر سے، جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، آسمان سے فرشتہ آیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ملنے جا رہا ہو؟ کس سے؟ ایک اپنے بھائی سے، ایمان والے بھائی سے. کوئی کام ہے کیا؟ کوئی کام نہیں. کوئی پیسہ دیا تھا؟ کوئی پیسہ نہیں. کوئی احسان کے بدلے میں؟ کوئی احسان نہیں. کیوں جا رہے ہو؟ پھر پوچھا گیا کیوں جا رہے ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہو. وہ نازل ہونے والے بندے نے کہا میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، نازل ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یا اللہ نے پیغام تمہیں دیا ہے. جس طریقے سے تم وہ بندے سے اللہ کے واسطے محبت کرتے، اللہ آسمانوں سے اعلان کرتا ہے اللہ بھی تم سے ایسے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. دوسری صفت، اللہ کے واسطے محبت کرنا. تیسری صفت، اسلام کو چھوڑ کے کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرنا جیسے آگ میں جل جانے کو ناپسند کرتے ہو. ایمان کی مٹھاس نبی کریم کی محبت میں رکھی گئی ہے. ایمان کی لذت جب اگر محسوس کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کے اندر نبی کریم کی ذات سے محبت اور بات سے محبت پیدا کرو. فرض ہے ہم پر، فرض ہے. اب دیکھو، آپ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی آپ کو اور مجھ کو سمجھنا ہے کہ کیا کرنا ہے محبت، کیا فائدہ ہے محبت کا. محبت کا ایک فائدہ بتا کر آگے بات بتاتا ہوں. حضرت انس روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. ایک شخص آیا نبی کریم کے پاس، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ کہا کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کے واسطے؟ پہلے یہ بتاؤ تیاری کیا ہے تمہاری، کیا تیاری تم نے کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ
تیاری کچھ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. سوال کرنے والے نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم نے پوچھا تیاری کیا کرے؟ جواب دیا گیا یا رسول اللہ تیاری یہ کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی مبارکہ سے، زبان نبوت سے جو الفاظ دہرائے، کہا انت مع من احببت، تم آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن سے تم محبت کرتے ہو. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں نبی کے بہت فرمان سنے ہم، خوشی ہوئی، لیکن نبی کا جب یہ فرمان ہم سنے اس سے زیادہ خوشی. حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ بندہ نیک عمل زیادہ نہیں کر سکتا لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. سوال ہوا یہ یا رسول اللہ بندہ نیک عمل زیادہ نہیں کر سکتا لیکن نیک بندوں سے بندہ محبت رکھتا ہے. کہا فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، یقین جانو تم نیک عمل زیادہ نہیں کر سکتے لیکن نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اللہ یہ محبت کے بدلے میں وہ نیک لوگوں کے ساتھ تمہیں رکھے گا. اللہ اکبر. صحابہ خوش ہو گئے. ایک صحابی کہنے لگے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت کے بدلے میں قیامت میں اللہ ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا مجھے. اللہ اکبر. ایمان کی مٹھاس بھی ہے، ایمان کی تکمیل بھی ہے. اس کا فائدہ یہ ایمان کی تکمیل کے ساتھ، ایمان کے مٹھاس کے ساتھ کل قیامت کے دن جن سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے اعمال کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے، کھوٹے اعمال ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت بڑی ہے. اللہ جنت کے اندر نبی کی رفاقت عطا فرما دے. اللہ جنت کے اندر نبی کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہ دعا کرو اللہ سے، یہ ٹوٹ کر محبت کرو نبی کریم سے، ٹوٹ کر محبت کرو، آپ کی ذات سے بھی محبت کرو، آپ کی بات سے بھی محبت کرو. اب دیکھو، آپ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کتنی محبت صحابہ کو تھی. آج کا میں آ کے بولوں نبی سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں. آج کا میں آ کے بول رہا ہوں کہ میری محبت ایسی کہ نبی کی محبت میں میں کیا کیا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. دل میں آئے سو کر رہا ہوں، من میں آئے جو کر رہا ہوں، جو دل میں آئے کرتے چلے جا رہا ہوں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا. عروہ بن مسعود مشرکان مکہ کا قاصد بن کے آیا ہے، سفیر بن کے آیا ہے. صحیح بخاری کے اندر واقعہ نقل ہوا. عروہ آیا ہے نبی کریم کے پاس، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی کریم عمرے کے لیے نیت کر کے آئے ہیں، روک دیا گیا ہے، سفیر بن کے آیا ہے مشرکان مکہ کا. پورا ماجرا دیکھ لیا، پورے معاملات بات کر لیے. مکے والوں کے پاس گیا، کیا کہنے لگا؟ اے مکے والوں ذرا سنو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آ جاؤ. میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے حبشہ کے جو ہے نا بادشاہ کے دربار کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، ان کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے. اللہ کی قسم ہے اے مکہ کے لوگوں، میں نے محمد کے ساتھیوں سے بڑھ کر چاہنے والے ساتھی دنیا میں نہیں دیکھے. کیا عجب چاہت ہے یہ ساتھیوں کی، کیا عجب چاہت ہے، کیا عجب مسئلہ ہے ان کا، کیا درجہ ہے ان کی چاہت کا. میں نے دیکھا ہے. مکے والوں ہوش میں آ جاؤ، کس سے بھیڑ رہے ہو، کس سے لڑنے کی بات کر رہے ہو، ذرا باز آ جاؤ. میں نے دیکھا ہے محمد کے ساتھی تو وہ ساتھی ہے کہ محمد ادھر کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم کھنکارتے ہیں، تھوکنے کے لیے کھنکارتے ہیں. وہ محمد کے ساتھی آگے بڑھ کے وہ تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. اللہ اکبر. ادھر محمد و رسول اللہ پانی منگاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، وہ خضو کا ایک قطرہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے. میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھیوں کو، ادھر وہ حکم دیتے ہیں وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں. تم کس سے بھیڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر. اٹوٹ محبت صحابہ کی، ذات سے بھی محبت، بولو بات سے بھی محبت. یہ جملہ یاد کر کے جانا ہے ہماری امت کے ایک ایک فرد کو، یہ جملہ یاد دلانا ہے. میں یہ نہیں کہتا بریلوی کیا ہے، دیوبندی کیا ہے، جماعت اسلامی کیا ہے، تو کیا ہے، میں کیا ہے. میں آئینہ رکھ رہا ہوں سامنے، یہ آئینہ سامنے رکھو، دیکھو کچھ اگر ہمارے چہرے پر داغ ہے ہٹاؤ، ورنہ کوئی مسئلے کی بات نہیں. میں آئینہ ہوں،
دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے لگتا ہے برا وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ یہ محمد رسول اللہ کی محبت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ جو محمد رسول اللہ سے صحیح محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، یقیناً اللہ اپنے جنت کے باغوں میں ان کو جگہ دینے والا ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ سے زبانی محبت کے دعوے تو کرتا ہے لیکن سچی محبت نہیں کرتا، خواب غفلت میں ہے، کل افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ کی محبت، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد رسول اللہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اصل محبت محمد رسول اللہ کی کیسی محبت؟ سچی محبت۔ آؤ ذرا یہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، کیسی سچی محبت ہوتی ہے؟ دعوے دار تو بہت ملیں گے دنیا کے اندر، دعوے دار تو بہت ملیں گے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو میں اس میں رکھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو رکھو اور جانچنے کی کوشش کرو، کیا یقیناً ہم محمد رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا محبت کا معنی؟ محبت کے بہت اسلوب ہے، محمد رسول اللہ سے محبت کے بہت اسلوب ہے۔ نبی پہ درود بھیجنا یہ بھی محبت ہے، نبی کو سچا نبی ماننا یہ بھی محبت ہے، نبی کی لائی ہوئی ساری باتوں کی تصدیق کرنا یہ بھی محبت ہے، نبی کی عزت کا دفاع کرنا یہ بھی محبت ہے۔ لیکن یہ محبتوں میں ایک محبت ہے جو اصل میں ہمارے لیے امتحان اور معیار ہے، امتحان اور معیار ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو وہ محبت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ایک آدمی آیا ہے نبی کریم کے پاس، آیا ہے روتا ہوا۔ دیکھو محبت کیا ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا محبت کیا ہے، ہمیں کیا بتایا گیا محبت کیا ہے، امت کو کیا سمجھایا جا رہا ہے محبت کیا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جس نبی کے متعلق اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، لوگوں ہم نے بہت احسان کیے تم پر، بہت احسان کیے ہم تم پر، بہت چیزیں تم کو دیے، ہمارے بہت احسانات ہیں، لیکن ہم جو احسان گنا رہے ہیں تم کو وہ یہ احسان ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے، دیکھو احسان ہے نا، زندگی دینا احسان ہے، اولاد دینا احسان ہے، گھر بار دینا احسان ہے، رزق دینا احسان ہے، لباس دینا احسان ہے، سب کچھ احسانات ہے اللہ کے، اللہ کے احسان دلے ہیں ہم۔ لیکن اللہ نے جو احسان ہمیں بتایا قرآن میں وہ کیا معلوم؟ کہا اللہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں ہم نے تم پہ یہ بڑا احسان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ جیسا نبی عطا کیا ہے تم کو۔ کیا اتنے بڑے احسان کے ساتھ ہمیں اللہ نے نبی عطا کیا ہے، کیا یہ نبی کے متعلق ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ اصل حقیقی محبت کیا ہوتی ہے نبی کریم سے؟ سچی محبت کیا ہوتی ہے نبی کریم سے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے نبی کریم سے محبت کا؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ میں 150 روپے کا جھنڈا لگا لیا لا کے، جی میں محبت سمجھ رہا ہوں اس کو، میں 40 روپے کی پٹی بن لیا سر پہ، میں اس کو محبت سمجھ رہا ہوں، میں جلوس میں شریک ہو گیا، میں اس کو محبت سمجھ رہا ہوں، میں ڈی جے لگا لیا، میں اس کو محبت سمجھ رہا ہوں۔ ایک دن کھانا پکا کے کھلا دیا، محبت ہو گئی؟ ایک دن کھانا پکا کے کھلا دیا، محبت ہو گئی؟ آؤ سنو محبت کیا ہوتی ہے، حقیقی سچی محبت کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، ایک شخص نبی کے پاس دوڑا دوڑا آیا، کیسی حالت میں آیا؟ روتی ہوئی حالت میں آیا، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے بیوی سے بڑھ کر، میرے بچوں سے بڑھ کر، میری زندگی سے بڑھ کر، میری جان سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہے یا رسول اللہ، بہت پسند کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں آپ کو یا رسول اللہ۔ جب گھر میں ہوتا ہوں، جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی یاد آتی ہے، دوڑا دوڑا مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، دل کو طمانینت مل جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، اطمینان مل جاتا ہے یا رسول اللہ۔ لیکن یا نبی اللہ، آج گھر کو گیا، گھر گیا، اچانک دل میں خیال آیا ایک دن میں مر جاؤں گا، ایک دن نبی بھی چلے جائیں گے، ایک دن میں مر جاؤں گا، ایک دن نبی بھی
چلے جائیں گے, کل قیامت آ جائے گی, نبی کو اونچے درجوں میں انبیاء کے ساتھ رکھا جائے گا, میں عام مسلمان, مجھے نیچے رکھا جائے گا. جنت میں آپ کے دیدار کی یاد نے تڑپا دیا ہے کہ جنت میں آپ کو دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا, جنت میں آپ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہی وجہ سے رو رہا ہوں, یہی جو ہے نا پریشانی ستا رہی ہے. نبی کریم جواب نہیں دے رہے, خاموش بیٹھے ہیں, خاموش بیٹھے ہیں. یہ صحابی کی محبت کا انداز دیکھو, یہ صحابی کی محبت دیکھو. کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا. صحابی کا سوال ہے محبت کا. آسمانوں سے فرشتہ وہی لے کے آتا ہے, جبرائیل جواب لے کے آتے ہیں کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے. کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, سوال ہوا محبت کا, چاہت ہوئی محبت کی. محبت کا سوال کیا گیا. اللہ نے آسمانوں سے کہا تم نبی سے محبت چاہتے ہو تو آؤ, اللہ آسمانوں سے تمہیں بتاتا ہے نبی سے سچی محبت یہ ہوتی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو, اللہ نے آسمانوں سے تمہارے دل کی ڈھارس بنانے کے لیے تمہارے محبت کے جواب میں کہا ہے کہ اگر تم حقیقی محبت کرتے ہو تو اللہ کی, اس کے رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ, اللہ نبیوں کے ساتھ رکھے گا, انعام والوں کے ساتھ رکھے گا, سچوں کے ساتھ رکھے گا. نبی سے سچی محبت کیا, نبی کی اطاعت. اطاعت ہے تو محبت ہے, بغیر اطاعت کے کوئی محبت کا تصور. بولو انسان معمولی, ذرا دیکھو آپ, ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی کوئی فتنے میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں. عالم یہ ہوتا ہے کہ اماں بابا کو چھوڑنے تیار ہو جاتے ہیں, ہوتے نہیں ہوتے, پورا خاندان خلاف, کوئی مسئلہ نہیں. جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو انسان سب کو چھوڑتا ہے, جس کو چاہتا ہے اپنے محبوب کو پکڑتا ہے. کیا بات ہے, کالا کلر نہیں پہنتے تھے, کیوں پہن رہی؟ میرے محبوب کو کالا کلر پسند ہے. میٹھا نہیں کھاتے تھے, کیوں کھا رہی؟ میرے محبوب کو میٹھا پسند ہے. ایسا نہیں کرتے تھے, کیوں کر رہی؟ میرے محبوب کو پسند اس لیے کر رہا ہوں. اطاعت کے بغیر محبت کا تصور ہی نہیں ہے اصل میں. اور آج معاشرے میں جو تصور دیا گیا وہ اطاعت کے بغیر والا تصور دیا گیا. تم مان رہی نہیں مان رہی کوئی مسئلہ نہیں, تم نماز پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں, لا کے کھڑا کر دیا گیا. 12 ربیع الاول کو آ جاؤ, جلوس میں آ جاؤ, نبی کے چاہنے والوں میں تمہارا شمار, اور جو جلوس میں نہیں آیا وہ نبی کو نہیں چاہنے والا. اللہ اکبر, کیا تصور دیے, کیا سمجھائے قوم کو. رب کا قرآن کہتا ہے کہ اصل محبت تو اطاعت ہے نبی کی. کیا وہ آیت نہیں پڑھے محبت والی, قل ان کنتم تحبون اللہ, اچھا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے, فاتبعونی, وہ اللہ کی محبت کے واسطے بھی نبی کی اطاعت کرنا ہے. اللہ اکبر, فاتبعونی. ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ بات کو سمجھو. ایک جملہ یاد کر کے جاؤ, نبی کی ذات سے بھی محبت, نبی کی بات سے بھی محبت. ابھی نبی کی ذات سے محبت سکھایا جا رہا ہے, لیکن نبی کی بات یاد رکھو, یہ دونوں محبتوں میں سے بھی ایک محبت نکلی. ایسا مثال دیتا ہوں عام طور پہ میں سمجھانے کے واسطے. نوٹ ہے آپ کے پاس, کرنسی نوٹ, کرنسی کے نوٹ, ادھر بھی گاندھی جی ہے ادھر بھی گاندھی جی ہے, دو طرف سے بھی دکھ رہے ہیں. آپ ایک طرف کیا کرو, پین سے لائن مار دو پورے نوٹ پہ, اور ایک طرف صاف لے کے جا کے دیو آپ دکاندار کو, چلتی نوٹ. ارے بولو بھائی دکھ رہا نا, ایک طرف کا تو پورا دکھ رہا ہے, ایک طرف کا پورا دکھ رہا ہے, ایک طرف کا نہیں دکھا تو کیا ہوا, سیریل نمبر نہیں دکھ رہا, دکھ رہا نا سیریل نمبر, گاندھی جی کی فوٹو دکھ رہی نا, RBI کا لوگو دکھ رہا, سب دکھ رہا. نہیں, اس طرف آپ نے دونوں میں سے کسی ایک طرف بھی ڈیمیج کرو گے وہ چلنے کے قابل نہیں. ویسے ہی نبی کی محبت اگر تھے تو نبی کی ذات نبی کی بات دونوں مکمل طریقے سے آئیں گے تو یہ حقیقی محبت اور سچی محبت ہے. نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتا ہوں,
نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتا ہوں, نبی کا حکم آتے ہی گھوم جاتا ہوں. یہی مسئلہ ہے نا. ذرا دیکھو آپ کتنے ہمارے ایسے نوجوان جو نبی کی محبت میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں تو آ رہی, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ بلیڈ سے رگڑ رگڑ کے جو نبی کی محبت کو نکالے, کیا یہ محبت کا ثبوت ہے؟ گردن کٹاتے بول رہی, کیا بول رہی؟ نبی کے واسطے گردن کٹا دیتے. میرے بھائی گردن نہ کو کٹا, تیرے پین سے کٹا جو نیچے جا رہی, وہ کٹا, وہ کٹ. میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں. بہت محبت ہے نا. امی جہیز لو بول رہی, امی کی بات چھوڑ کے نبی کی بات بغیر جہیز کے شادی کر کے بتا. میں بہت محبت کرتا ہوں نبی سے. نبی بول رہے سادگی کا نکاح کرو, خاندان والوں کو کونے میں رکھ, نبی کی بات مان کے مسجد میں سادگی سے نکاح کر. یہ اصل میں محبت ہے. دعوے تو بہت ہیں, دعوے دار تو بہت ہے دنیا کے اندر. ابھی کیا کہنے لگا ہوں دیکھو آپ, یہ بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. دیکھو اختلافی موضوعات پہ گفتگو زیادہ نہیں کرنا ہے, لیکن ایک موٹا اصول تو ایک دوسرے کو سمجھانا ہے. ایک موٹا اصول سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے نا, وہ اطاعت کے اندر ہے. بولو, بغیر اطاعت کے نبی سے محبت کے دعوے کھوکھلے دعوے ہیں. کیا ہے بولو؟ کھوکھلے دعوے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. رابی کون ہے؟ ابو سعید خدری. ابو داؤد کی روایت ہے. دیکھو کیسی محبت تھی صحابہ کی. ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں, نبی نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, نماز کی حالت میں, نماز کی حالت میں. اور ان کی نمازیں ہمارے نمازوں جیسی نہیں تھی. ان کی نمازیں ہماری نمازوں جیسی نہیں کہ پورے خیالات نماز میں ادھر ادھر کے وسوسے. وہ پورے توجہ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ صحابہ نبی کی امامت میں کھڑے ہوئے. دوران نماز نبی نے اپنے جوتے اتار کر بازو رکھ دیا. اللہ اکبر. دوران نماز اتار کر رکھ دیا, صحابہ بھی اتار کے رکھ دیا. نماز ختم ہو گئی. کہا کیوں اتارے جوتے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھے عمل کرتے ہوئے اور ہم رک جائیں. اللہ اکبر. جو نبی کر رہے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مسجد نبوی کے اندر رو رہے ہیں. نبی کریم رو رہے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے, معلوم نہیں نبی کیوں رو رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. اللہ اکبر. رو رہے ہیں نبی کو دیکھ کے صحابہ بھی رو رہے ہیں. نبی پوچھے کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے, آپ جو کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں آپ کی اتباع میں. کیا محبت دیکھو نبی کریم کی. قافلہ نکلا, جا رہا ہے, قافلے میں جاتے جاتے ایک صحابی روڈ کے نیچے اترے, پھر روڈ کے اوپر آ گئے. اللہ اکبر. کیا محبت دیکھو ان لوگوں کی بھائی. قافلے والے بولے ارے کیا ہو گیا بھائی, سیدھا چلو سیدھا چلو. ایک آف روڈ نیچے گئے, پھر آئے, کیا تماشا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, نبی کے ساتھ یہ رستے سے تھا, نبی ایسا کر کے گئے تھے اس لیے کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. قافلہ جا رہا, عبداللہ بن عمر ساتھ ہے. ذرا روکو روکو روکو. قافلے کو روکا گیا. عبداللہ بن عمر بیٹھ گئے, بیٹھو, چلو اٹھ گئے, چلو. پیچھے قافلے والے ڈسکس کر رہے ہیں, کیوں روکے کیوں روکے؟ بولے نہیں عبداللہ بن عمر کو کچھ حاجت تھی. حاجت کرے کیا؟ نہیں حاجت نہیں کرے, خالی بیٹھ کے آ گئے. دوڑے دوڑے آ کر شیخ ایسا کیوں کیا؟ کہا ایک دفعہ میں نبی کے ساتھ یہ راستے پہ تھا, نبی کو حاجت ہوئی, نبی حاجت کے لیے بیٹھے تھے, میں گزرا, دل گوارا نہیں کرا کہ نبی کی سنت پہ عمل کرے بغیر گزروں یہاں سے. بیٹھ کے اٹھا صرف. کیا محبت دیکھو, کیا اطاعت کا جذبہ ہو لوگوں کا. یہ اطاعت, یہ محبت ہے اصل میں, یہ محبت. کہا لاؤ جو لا سکتے ہو اللہ کے واسطے, تمہارے پاس جو کچھ ہے لاؤ. لانے والے لاتے چلے گئے, لانے والے لاتے چلے گئے, سب کچھ لا رہے ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں آج مال زیادہ ہے, آج ابو بکر سے سبق لے جانے کا بہترین موقع ہے میرے واسطے. خوب مال ہے, پورے مال کا آدھا حصہ کیا, آدھا گھر والوں کے لیے رکھا, آدھا اٹھا کے لایا. خوب مال لے کے آ کے نبی کے پاس ڈال دیا. یا رسول اللہ. کہا عمر کیا لائے ہو؟ کہا 2 حصے کیے یا رسول اللہ, آدھا گھر والے, آدھا آپ کی خدمت میں. کون آ رہے ہیں؟ ابو بکر آ رہے ہیں. دیکھو کیا محبت ہے ان کا, کیا محبت کا عالم. بچوں کی فیس بھرنا ہے, مہینے کا راشن لانا ہے, گھر کا کیسا خرچہ چلتا, مسجد کو دے دیا تو میں اب کیسا ہوں گا, اسلام کے کاموں میں دے دیا تو, وہ محبت کا عالم ان کا. وہ ابو بکر آئے, لا کر سامان ڈالا. ابو بکر کیا لائے؟ کہا یا رسول اللہ دیر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, گھر کی کیل بھی
بھی اکھاڑ کے لایا ہوں, گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, سارا کا سارا مال لا لیا ہے. کہا ابو بکر پھر گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ کے نبی, اللہ کے اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آیا ہوں گھر والوں کو. یہ اطاعت کا جذبہ, یہ اطاعت کا جذبہ, یہ محبت ہے. دیکھو کیا کہنے لگا ہوں, سنو. ایک جملہ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ نبی کی ذات سے محبت اور نبی کی بات سے محبت. وقت ہو گیا لیکن 5 منٹ لوں گا, بہت اہم گفتگو چل رہی ہے, ذرا تھوڑا سمجھ کر جاؤ. ایک یہ بات یاد رکھ. دوسرا جملہ یاد رکھنے کا ہے, 2 آپشن ہے نبی سے محبت کے واسطے. بولو کتنے؟ 2 آپشنز. نوجوانوں یہ سیکھ کر جاؤ, ذرا چھوڑو تم وہابی میں وہابی, تو اہل حدیث میں اہل حدیث, تو مانتا میں نہیں مانتا, ذرا نکلو اس سے, ذرا اوپر آؤ. آؤ میں نبی کی محبت کی طرف دعوت دے رہا ہوں تم لوگوں کو. آؤ نبی کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوں. آؤ میں تمہیں جنت کے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں. 2 آپشن ہے نبی سے محبت کے واسطے. پہلا آپشن, نبی سے محبت میرے طریقے سے, اپنے طریقے سے. ایسا بولو, کیا بولو؟ نبی سے محبت اپنی چاہت سے, نبی سے محبت اپنی چاہت سے. آپشن 1. آپشن 2, نبی سے محبت نبی کی چاہت سے. 2 آپشن سے, نبی سے محبت میرے طریقے سے, نبی سے محبت نبی کے طریقے سے. آج امت کو یہ سکھایا گیا کہ نبی سے محبت اپنے طریقے سے کرتے چلے جاؤ. یہ جانو ہی نہیں کہ نبی کون سا طریقہ پسند کرتے ہیں, نبی کو کون سا طریقہ پسند ہے, نبی کا کیا طریقہ ہے محبت کا, کون سے طریقے کو محبت کے نبی نے پسند فرمایا ہے, یہ ختم کر دیا گیا. پہلے بولے میلاد النبی میلاد النبی, عید میلاد النبی عید میلاد النبی. تو ہم سوال کریں قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے؟ تو پہلے کیا بولے؟ عید میلاد النبی قرآن حدیث میں نہیں ہے, یہ بدعت حسنہ ہے بول کے بولے. کیا بولے؟ بدعت حسنہ مطلب بعد میں ایجاد کرے, اچھی بدعت. اچھی بدعت. دیکھو ذرا سن کے جاؤ, یہ کیا کہانی ہے پوری. ہم پوچھے بھائی قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے, بولا نہیں ہے قرآن حدیث میں, بول دیے. بول کے کیا بولے؟ بدعت حسنہ. بدعت حسنہ ہے. وہ بدعت حسنہ چل رہی تھی 10 سال سے, اب 2 سال سے قرآن حدیث کے دلیل نہ دے رہے میلاد پہ. میں بولا بھائی جو بدعت ہوتی وہ بدعت کی دلیل کیسا بنتی قرآن میں؟ جو بدعت ہوتی وہ بعد میں ایجاد ہوتی, چاہے حسنہ ہو یا سیئہ ہو, بری ہو یا اچھی ہو, تم بدعت مان رہی, پھر بدعت کی دلیل قرآن سے دے رہی, کیسا تعجب کی بات ہے یہ. بدعت کی دلیل حدیث سے دے رہی. ہم پوچھے صحابہ کو محبت نہیں تھی کیا؟ صحابہ نہیں کرے نا تو کیا کر رہی؟ وہ جواب نہیں دے رہی. صحابہ کرے نہیں کرے وہ جواب نہیں دے رہی. اہل بیت کو نبی سے محبت تھی, حسنین کریمین ہیں, انہوں اپنے نانا سے محبت نہیں کرتے تھے کیا؟ انہوں کہ کو آپ کی میلاد نہیں بنائے. حضرت علی کو محبت نہیں تھی, انہوں میلاد نہیں بنائے. فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی تھی, انہوں میلاد نہیں بنائے. اس کا جواب کس کے پاس بھی نہیں ہے, کس کے پاس بھی نہیں ہے اس کا جواب. اس کے جواب میں ہم سے سوال کر رہے ہیں قرآن تھی کیا؟ جب قرآن کے پارے تھے کیا؟ قرآن ایسی شکل میں تھی کیا؟ بخاری تھی کیا؟ مسلم تھی کیا؟ میں کہا بھائی قرآن 30 پاروں کی ہے, اس بارے میں دلیل دینا ہماری ذمہ داری ہے. تم پہلے یہ بتاؤ میلاد صحابہ کے دور میں تھی کیا نہیں تھی؟ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ قرآن کے 30 پاروں کی دلیل. لوگ ایسا بول رہے ہیں قرآن کے 30 پاروں کی دلیل. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, دیکھو 30 پاروں کی دلیل کیا ہے. پارے کا مطلب قرآن میں نشان لگانا ہے. کیا ہے بولو؟ اتنا حصہ اتنا حصہ اتنا, ایک ایک حصے کو ڈیوائڈ کر کے نشان لگانا. نبی کے پاس ایک صحابی آ کے پوچھے یا رسول اللہ قرآن پڑھنے کا شوقین ہوں, کتنے دن میں قرآن پڑھ لوں؟ کیا بولے نبی کریم؟ 30 دنوں میں پڑھو. بولے کیا بولے؟ پوری قرآن کو کتنے دنوں میں؟ پورے قرآن کو 30 دنوں میں جو ڈیوائڈ کر رہے, ایک دن کا ایک پارہ ہے. نبی بولے, بتائے نبی اپنی حدیث کے اندر. تعجب ہے, لوگوں کی عقلیں اتنی مسلکی اختلافات میں بہہ گئی, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر, سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں, یہ وہ عمل ہے جو نبی سے محبت اپنے طریقے سے ہے. وہ نبی سے محبت اپنے طریقے سے کوئی معنی نہیں رکھتا. نبی سے محبت نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. نبی سے محبت. بچہ پیدا ہوگا تو تم خوش نہیں ہوتے, کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرے کو تعجب ہے, کوئی عام آدمی یہ سوال کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوئی مسلک کا عالم یہ سوال کیسے کر سکتا ہے؟ تعجب ہے میرے کو. مسلک کا مفتی اور عالم ہے, نام نہیں لیں گے. ایک طرف کیا بول رہے ہیں اپنے کو
تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو تم خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ ایسا سوال کر رہے ہیں ہمارے سے. پھر دوسری طرف انوج بول رہی نبی کو ہمارے جیسا سمجھے. کیا بول رہی؟ نبی کو ہمارے سر کا عام اہل حدیثہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے. تم بول رہی اور تم مثال کس کی دے رہے ہیں؟ اپنے گھر کے بچوں کی پیدائش کی دے رہے ہیں. ہمارے گھر کے بچے پیدا ہونا نبی کا پیدا ہونا برابر سمجھ رہے ہیں تم. آج ایسا ہو گیا اصل میں یہ مثال دینے کی وجہ سے کہ ہمارے گھر کے بچے کی پیدائش پر برتھ ڈے میں کیسا چھچورا بنا کرتے ویسا نبی کی پیدائش میں کر رہے ہیں نوجوان. آج سکھائے نا؟ کون سکھائے؟ ہمارے گھر کا بچہ پیدا ہونا نبی پیدا ہونا برابر ہے. تعجب ہے، تعجب ہے. ہمارے گھر کا بچہ پیدا ہونا نبی کا پیدا ہونا برابر نہیں ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہم پر الزام دھر رہے کہ تم نبی کو عام آدمی سمجھ رہے. ہم نہیں سمجھ رہے، تم سمجھ رہے. اصل میں عام لوگوں کی پیدائش سمجھ رہے تم. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا کچھ بھی کرے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کے ساتھ کچھ بھی کر رہے تو شریعت کی دلیل ہونا ہے. ہاں شریعت کی دلیل ہونا ہے. کسی انسان کی گستاخی پر قتل کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن نبی کی گستاخی پر قتل کا فتویٰ ہے. کسی سے اونچی آواز میں بات کرنے سے عمل برباد نہیں ہوتے، لیکن نبی سے اونچی آواز میں بات کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں. تم نبی کو عام سمجھ کر تم نبی کو عام بچوں کی پیدائش سے جوڑ کے بتانے. اللہ اکبر. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. صحابہ کرام ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر نبی کی اطاعت کی. کیسی اطاعت دیکھو. حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں، ترمذی کے اندر آیا، عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے، ایک شخص کو چھینک آئی. اچھی الحمدللہ بولتے نا. وہ شخص کیا بولا معلوم؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اچھی بات ہے بری بات ہے؟ عبداللہ بن عمر ہے، اس کو چھینک آئی، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن عمر بولے اللہ کے بندے مجھے بھی بہت پسند ہے نبی پہ درود بھیجنا، نبی پہ درود بھیجنا مجھے بھی پسند ہے، لیکن خبردار نبی نے چھینکنے کے بعد یہ کلمے نہیں سکھائے بلکہ سکھایا الحمدللہ علی کل حال. صرف اتنا کہو تم الحمدللہ. یہی عبداللہ بن عمر ہے. ارکان ایمان سکھانا ایک بندے کو. بولے توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ایسا سکھائے. بولے توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. انہیں پلٹا کے بولا حج اور روزہ. کیا بولا پلٹا کے؟ وہ حج اور روزہ. کہا اے بدماش سن، میں تجھے نبی کی ترتیب سکھا رہا ہوں. نبی پہلے روزہ بولے بعد میں حج بولے، تو بھی پہلے روزہ بول بعد میں حج بول. اللہ اکبر. یہ اطاعت کا، یہ محبت کا لیول ہے ان کا کہ نبی کی نکلی ہوئی ترتیب میں ذرے برابر تبدیلی وہ برداشت نہیں کرتے. کیسی محبت دیکھو آپ. ایسی محبت حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت. ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی. نبی کریم نے کہا کیوں تم آگ کا انگارہ پہن لیا؟ کیوں تم آگ کا انگارہ پہن لیا ہاتھ میں؟ آج کل رسم ہوگا تو سونے کی انگوٹھی پہناتے، انہیں بھی مروس لیتے پھرتا پہن لے کے. سونے کی انگوٹھی حرام ہے مردوں کے اوپر سونا پہننا شریعت محمدی کے اندر. پہن لے کے انہیں. اچھا ایسا بھی ہے کہتے بعض دفعہ بچی والے سونے کی انگوٹھی نئے دیے بچے کو تو چڑ جاتے بھی کہتے ان کے اماں بابا. ہاں ان کے اماں بابا چڑھے تو چلتا. نبی اللہ کہاں تم انگار کا ڈلہ پہنے ہاتھ میں. نبی کریم ہاتھ میں سے اٹھا رہے اور پھینک دیے. نبی چلے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا جاؤ جاؤ، سونے کی چیز ہے، معمولی نہیں، کوئی اور کام آ جائے گی، جاؤ اٹھا لاؤ، گھر والوں کو دے دو، کوئی استعمال کر لو. کہا اللہ کی قسم جس کو نبی پھینک دے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر. اطاعت کا یہ لیول، یہ محبت ہے اصل میں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو دے وہ لے لو، جس رکے وہ رک جاؤ. یہ بات کو سمجھو میرے بھائیوں، نبی سے سچی محبت اصل اطاعت ہے. اطاعت کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں ہے. اطاعت کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے. ایک عورت ہے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہے. وہ ایک بات واقعہ سنا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. باتیں تو بہت ہے کہنے کے لیے لیکن وقت اس اجازت نہیں دے رہا. کیا ہوا؟ جنگ کا ماحول ہے، غزوہ احد ہے. غزوہ احد، ہاں نبی کریم زخمی ہو گئے غزوہ احد کے اندر. دیکھو محبت کا عالم کیا ہونا ہے، کتنی لیول کی محبت، کیا درجے کی محبت نبی کریم سے، اور حقیقی محبت. ابھی ہم دعوت دے رہے ہیں بھائی آپ کی نماز کا طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے کیا نہیں ہے، ذرا دیکھ لو نا بھائی، چیک کرو. نہیں ہمارا مسلک
ہمارا مذہب، ہمارے امام، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ. اللہ کے بندے کل خبر میں گیا تو کون بھی نہیں آتے تیرے ساتھ، کوئی نہیں آتے تیرے ساتھ. نہ ہمارے امام آتے، نہ ہمارا معاشرہ آتا، نہ ہمارا سماج آتا. ذرا دیکھو تو صحیح، کیا ہماری نمازیں، ہماری صورتیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کاروبار، ہماری عبادتوں کا طریقہ کیا نبی کے مطابق ہے؟ اطاعت ہے اس میں، یہ اصل محبت ہے. اطاعت نہیں، محبت نہیں ہو سکتی. دعوے کتنے کر لو، ہر چیز قربان کرنے کی صلاحیت انا کی قربانی، ضد کی قربانی، عزت کی قربانی، شہرت کی قربانی، اپنے اکڑ کی قربانی، اپنے جاہ و جلال کی قربانی، اپنے رتبے کی قربانی، نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے واسطے یہ سب چیزوں کی قربانی دے کر تم آؤ گے. اصل میں یہ محبت ہے ہمارے واسطے، اس کے علاوہ محبت کا کوئی تصور نہیں. نبی کریم زخمی ہو گئے جنگ احد کے اندر، خبریں آ رہی مدینے کے اندر، نبی کریم زخمی ہو گئے. ایک عورت، اللہ اکبر، ایک عورت نکلی ہے پیر میں چپل نہیں ہے، دوڑے دوڑے جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے رستے میں جو مل رہا. ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، کیا ہوا رسول اللہ کا، کیا ہوا رسول اللہ کا. بولنے والا نے کہا رسول اللہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے شوہر شہید ہو گئے. کہا شوہر کو رکھو. ما فعل رسول اللہ، پہلے بتاؤ رسول کیسے. دوڑی دوڑی جا رہی ہے. ایک کہنے والے نے کہا تمہارے شوہر تو شہید ہوئے ہیں، تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا. کہا باپ کو رکھو، مسئلہ نہیں، پہلے کہو رسول کیسے ہے. دوڑی دوڑی جا رہی ہے. کہنے والے نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے. بیٹے کی قربانی، شوہر کی قربانی، باپ کی قربانی، زبان پہ صرف ایک ہی الفاظ ہے، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ. رسول اللہ کا کیا بنا ہے، رسول اللہ کیسے ہے، رسول اللہ کیسے ہے. رسول اللہ کو جب سامنے سے دیکھ لی ہے، سامنے آ کر کہتی یا رسول اللہ، باپ قربان ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، شوہر چلے گیا وہ بھی ایک غم ہے، بیٹا چلے گیا یہ بھی غم ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت ایسی ہے کہ یہ نظریں آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے، آپ کو دیکھتے ہی دنیا کا ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ آنا ہے اندر ہمارے. محبت باتوں میں نہیں، قربانی کے ساتھ، عمل کے ساتھ. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی میری کامیابی نبی کی اطاعت میں رکھی ہے. اطاعت عمل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں. اطاعت عمل سے ہوتی ہے. توجہ دو اپنی زندگی کے اندر. اگر ہمارے اعمال نبی کے موافق ہیں کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کے مطابق نہیں پھر اللہ عالم ہم نہیں جانتے. اللہ ہمارے لیے خیر کرے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، جو مسلمان نبی کی سچی محبت کی تلاش میں ہے، اللہ ان تمام مسلمانوں کو نبی کی سچی محبت کی ہدایت عطا فرما دی. اللہ ہدایت کا راستہ عطا فرما دی. اللہ جو مسلمان گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان پریشان مسلمانوں کی تو مدد فرما. الہ العالمین، تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.